اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ مومنات، آج آپ کو ایک سٹوری ٹائپ ایک واقعہ بتانا چاہوں گی جس میں میرے مولا علی علیہ السلام، ہماری تمام جانیں ہزار جانیں قربان، کا ایک بہت ہی خوبصورت عدل کا نمونہ ایک فیصلہ ہے جو کہ مجھے تو بہت پسند آیا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں شیئر کروں۔ مدینے میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ واقعے کا نام ہے 8 درم 8 روٹیاں۔ تو چلتے ہیں۔ مدینے میں دو دوست رہا کرتے تھے اور دونوں ایک دن سفر کو نکلے۔ جنگل میں سے گزر ہوا، دونوں کے پاس کھانا موجود تھا۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر بیٹھ گئے کہ ہم مل کے کھانا کھاتے ہیں کہ اتنے میں راستے میں ایک مسافر کا گزر ہوا۔ دونوں نے اسے دیکھا اور اپنے پاس کھانے میں شرکت کی دعوت دی۔ ان تینوں نے برابر برابر کھانا کھایا اور مسافر جب اٹھ کے جانے لگا تو اس نے 8 درم اپنی جیب سے نکال کے 8 درم ان دونوں کو دے دیے۔ ان میں سے وہ شخص جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ بے شک یہ میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، لیکن ہم نے اسے برابر کا کھانے میں شریک کیا ہے، لہٰذا میں 4 درم لوں گا اور 4 درم آپ لیں گے کہ ہم یہ اس رقم کو برابر برابر تقسیم اس بنا پر کریں گے کہ میرے اور آپ کے کھانے میں وہ برابر کے شریک تھے۔ لیکن وہ شخص، دوسرا شخص کہنے لگا کہ چونکہ آپ کی 3 روٹیاں تھیں تو آپ 3 درم لیں اور میری 5 تھیں تو میں 5 درم لوں گا۔ جب معاملہ یہ طے نہ ہو سکا ان سے، وہ بضد تھا کہ میں 3 درم لوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ ہم اسے عدالت میں لے کے جائیں گے، ہم اسے مولا علی علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے، تو جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ لہٰذا وہ مولا کے پاس گئے۔ مولا واقعہ تمام سنایا اس نے اور کہا کہ مولا، میں 3 روٹیاں ہیں میرے پاس، لیکن ہم نے چونکہ برابر کا اسے کھانے میں مدعو کیا تھا تو میں آدھے پیسے خود رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا وہ اپنی مرضی سے آپ کو 3 درم دے رہا ہے، لے لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ کہا نہیں، میں تو 4 درم لوں گا، آپ فیصلہ کیجئے، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہوگا۔ کہا اگر تم فیصلہ کروانا ہی چاہتے ہو عدل میں مبنی تو دیکھو آپ کے پاس صرف 1 درم آئے گا۔ یہ تھوڑا سا ہنسا، کہتا ہے مولا وہ مجھے 3 درم دے رہا ہے تو میں 4 پہ بضد ہوں اور آپ مجھے 1 درم کہہ رہے ہیں۔ کہا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 1 درم کے مالک بنتے ہیں۔ کہا کیسے مولا؟ فرمایا تمہارے پاس تھی 3 روٹیاں، اس کے پاس 5 تھی، تو ہر روٹی ٹوٹل ملا کے ہوئی 8 روٹیاں، ہر روٹی کی کرو 3 ٹکڑے، 3 ٹکڑے کیے گئے۔ جی اب کتنے ہوئے؟ 3 کو ذرا 8 سے ضرب دو، 8 روٹیوں سے 24 ٹکڑے ہوئے۔ 24 ٹکڑوں میں سے آپ نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ اگر برابر برابر تینوں پہ تقسیم کیا جائے تو آپ نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ ان میں سے 8 ٹکڑے آپ نے کھائے، 8 اس مسافر نے کھائے اور 8 آپ کے دوست نے کھائے۔ اور ہر روٹی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی تھی 3 روٹیاں اور اس کے 3 ٹکڑے 9 روٹیاں، جس میں سے 8 ٹکڑے آپ نے خود ہی کھا لیے، اور اس مسافر نے دوسرے آپ کے دوست کے جو کھانا تھا 5 روٹیاں تھیں، اس کے کتنے ٹکڑے تھے؟ 15 ٹکڑے، اس میں سے 8 ٹکڑے اس نے اس کے کھائے اور 8 ٹکڑے آپ سے کھائے، اس میں سے 1 ٹکڑا اس نے آپ کا کھایا اور 8 ٹکڑے اس نے
60 ٹکڑے اس نے اس کے کھائے، آپ کے دوست کے۔ تو کتنے ہوئے کل ملا کے؟ اس میں سے ایک ٹکڑے کے عوض اس نے تقریباً ہر ٹکڑے کے عوض 1 درہم دیا ہے۔ آپ کی روٹیوں میں سے اس نے ایک ٹکڑا کھایا تو آپ کے حصے میں 1 درہم آیا، اور اس آپ کے دوست کی روٹیوں میں سے اس نے 60 ٹکڑے کھائے تو ان کے حصے میں 7 درہم آتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے مولا نے بہت خوبصورتی سے یہ فیصلہ کر دیا۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اتنی وسعت عطا فرمائے کہ ہم مولا کو، ان کی حیثیت کو، مولا کے مقام کو جان سکیں اور اپنے اعمال بہتر کر سکیں۔